چلے جی. میں تو پہلے بات آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نام نہیں لیا کہ کس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نہیں, ہم سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. جی تھینک یو. دیکھیے فرینکلی مجھے تو نہیں معلوم کہ اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. میں صرف آپ کو یہ اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیے یہ جو آپ کی کرنٹ رولنگ ایلیٹ ہے یہ بڑی مختلف ہے باقی آپ کی رولنگ ایلیٹ سے، کیونکہ میرے خیال میں ان سے اب کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، جمہوریت یا عاصم جو کہہ رہے ہیں لوگوں کے ویلفیئر، یہ ریلیونٹ ہو گئے. تو وہ جو غالب نے کہا ہے نا یار اب یہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. تو آئی تھنک ان کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، رول آف لا کے بارے میں کوئی گفتگو بھی کرنا اب ایک ارریلیونٹ بات ہے، یہ سر دیوار پہ ماننا ہے. جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاور از پاور، اب نہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے نہ ہمیں رول آف لا کی ضرورت ہے. اور جب پاور از پاور دین اس کا رزلٹ صرف دو ہوتا ہے، کیوس اینڈ وائلنس. اب ان کا خیال یہ ہے کہ دے آر دا بیسٹ مینیجرز آف کیوس، کہ یہ ہر قسم کا کیوس مینیج کر سکتے ہیں. یہ بلوچستان بھی چلا سکتے ہیں وتھ سچ این انسرجنسی، یہ ایک ڈوگر کورٹ بھی چلا سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ایک سپریم کورٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا یہ وہ بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے بارے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیوس اور وائلنس سے، بیکاز دے تھنک دیٹ دے آر دا بیسٹ ماسٹرز آف دس. اور اس لیے ان سے تو کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی کانسٹیٹیوشنل لینگویج یا رول آف لا لینگویج. یہ اس لیے مختلف ہے پرانی ملٹری ایلیٹ سے کہ ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف، ان لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشن اہمیت رکھتا تھا. یہ اپنا کانسٹیٹیوشن لاتے تھے بٹ دے انڈرسٹوڈ دا ویلیو کہ ایک رول بیسڈ سوسائٹی ہونی چاہیے. اس لیے ایوب خان 62 میں کانسٹیٹیوشن لایا. ضیاء الحق نے 77 میں کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ نہیں کیا. ایوب نے کیا یا نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ضیاء الحق اور اس ملٹری ایلیٹ میں یہ سینس تھی کہ ہم نے ایبروگیٹ کر دیا تو یہ ملک نہیں بچے گا. تو سیٹ وی ہیو ٹو ورک ود ان دس. مشرف جب 99 میں آئے تو انہوں نے فل بلڈڈ مارشل لاء نہیں لگایا، وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے. تو ایک سینس تھی کہ آپ صرف کیوس اور وائلنس سے اسٹیٹ نہیں چلا سکتے. میرے خیال میں وہ سب اب ڈسپیئر ہو گئی ہے کہ یہ رول آف کیا یہ رول بائی لا بھی نہیں چاہتے. دیر شوڈ بی نو رولس. اف دیر آر نو رولس دیر از جسٹ پاور. تو اس صورت میں نظر یہ آتا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ ملک دو قسم کی مثالوں کی طرف جا رہا ہے. ایک جاپان کی مثال ہے اور ابھی کرنٹ میانمار کی مثال ہے. جاپان کی اگر آپ انٹر وار ہسٹری اسٹڈی کریں گے، جو امپیریل ڈیموکریسی تھی جاپان کی، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ تھا. ایک وہ ہائیبریڈ رجیم نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ٹو گورنمنٹس. فوجی اپنی حکومت چلاتے تھے اینڈ دیر واز ڈیموکریسی. پرائم منسٹرز تھے، ایمپرر تھا، سب چیزیں تھیں، الیکشنز ہوتے تھے اور اسیسینیشنز بھی ہوتے تھے. ڈیورنگ دی انٹر وار پیریڈ جاپان میں 3 اسیسینیشنز ہو گئے. فوجیوں نے جا کے منچورین پہ، چائنا کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں بتایا. آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ پرل ہاربر پہ اٹیک کس نے آتھرائز کیا. تو وہ بھی یہ سوچتی تھی جاپانیز ملٹری لیڈرشپ کہ وہ ان کا فیمس ڈکٹم یہ تھا کہ ہمیں عوام کو سرو نہیں کرنا چاہیے، عوام کو ہمیں سرو کرنا چاہیے. یہ ایکچولی ان کی فلسفی، لکھی ہوئی فلسفی تھی. تو وہ ٹھیک ہے، they manage that chaos and they manage that violence. بہت وائلنس ہوا اس انٹر وار پیریڈ میں، بٹ الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا جاپان کا کیا حل ہوا، ایک سیلف ڈسٹرکشن. دوسری کرنٹ اگزامپل آپ کو میانمار کی ہے.
वहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी. उन्होंने 2011 में अल्टीमेटली ऑन सुई को पावर ट्रांसफ़र कर दिया, लिमिटेड पावर ट्रांसफ़र किया था. फौजी तक पार्लियामेंट में बैठे हुए थे बहुत सारी सीटों पे. 2020 में इवन आफ्टर सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने ऑन सुई को निकाल के दोबारा जेल कर दिया. उसके बाद जिस तरह 8 फरवरी के बाद लोग निकले, उधर भी लोग निकले, उनके ऊपर वायलेंस हुआ, उनके ऊपर गोलियां चली. फिर वो जो सारे लोग थे जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट थे, वो एक अब गुरिल्ला मूवमेंट बन गए. ऑन सुई की पूरी पार्टी ने गुरिल्ला मूवमेंट बना ली है और वहाँ पे जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी बॉर्डर्स पे, वो उनके साथ शामिल हो गए. और अब वो गुरिल्ला मूवमेंट पिछले 5 साल में उन्होंने 60% मुल्क पे कब्जा कर लिया है. और फौजी जो है उन्होंने एक आर्टिफिशियल शहर वहाँ बिठाया हुआ है जी, आर्टिफिशियल शहर बनाया हुआ है और वो वहाँ रहते हैं कि कब वो शहर गिरेगा. तो अगर इस रूलिंग एलीट को अपनी सर्वाइवल, एक ऐसी रूलिंग एलीट है जिसको अपना सर्वाइवल नज़र नहीं आ रहा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, एक सुसाइडल रूलिंग एलीट है जिसको सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है जो हमें हमारे इससे पहले चीफ जस्टिस साहब को नज़र आती थी कि मेरे टेन्योर में मैं ऐश कर लूँ, मेरा टेन्योर एक्सटेंड हो जाए, बेशक उससे पूरा इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाए. तो जिस मुल्क में एक टेन्योर मेंटालिटी हो जाए कि उसके बाद आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स, देन दैट विल जस्ट लीड टू chaos and violence which I see happening. Thank you. Zubair Khan, I didn't introduce you and maybe it is better आप पहले introduce कर दें, फिर मैं आपकी clock on करूँगा. अच्छा, the lost one and the forgotten one, Zubair Parwali from Bahrain Sawat. राइटर हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, पब्लिक इंटेलेक्चुअल तो नहीं हूँ, ये दावा बड़ा मुश्किल है. अच्छा, एक जब जहाँ आइन की बालादस्ती की बात होती है तो हम जैसे मज़ाफ़ाती लोगों में मायूसी पाई जाती है और मायूसी बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा है कि चंद साल पहले एक बेटी और अब्बू ने उसके बाप ने बड़ी चीखें लगाई आइन की बालादस्ती की और फ़ौज की सियासत से गैर मुदाखलत की के बारे में. लेकिन एंड में ये हुआ कि वही लोग उनके सामने आ गए, उनके नीचे पड़ गए, उनके थले लग गए. इसी तरह आजकल एक शख्स बड़ा डटा हुआ है, हमें खुशी है कि वो लगता है ऐसा है कि वो डटा हुआ है, लेकिन कल अगर ये एक बड़ा सवाल है कि कल अगर इसके साथ भी कोई डील हो जाती है तो फिर कोई आर्मी चीफ कौम का बाप हो सकता है. ये भी एक सामने वाली बात है. दूसरी ये है कि आप देखिए, ये हमें उसूली जो ये हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बहुत ही अच्छे तरीके से जमहूरी या आइन की बालादस्ती चाहता है, क्योंकि हमें मालूम है अभी जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां ये भी अब जो पेरिफेरीज से, फाटा से या बलूचिस्तान से जो आवाज़ें उड़ रही हैं, मतलब महारंग है या मंजूर पश्तीन है, उनको ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ उसको टैग करते हैं एंटी स्टेट और यही नैरेटिव चलाते हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, उसके साथ चलते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हल होंगी. मायूसी है और मायूसी बढ़ेगी, क्योंकि सियासी शऊर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी बहुत कम नज़र आता है. कोई प्रिंसिपल्ड स्टांस नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में. लिहाजा चंद छोटे मूवमेंट्स है उनके बारे में कह सकते हैं कि कुछ हो सकेगा. मैं इन बातों को छोड़कर कुछ कंक्रीट इश्यूज़ के बारे में बात कर लूँगा. वो नॉर्थ के शिमाल के हिसाब से डॉक्टर आसिम ने शुरू में उनकी तरफ इशारा किया था कि किस तरह रिसोर्सेज की बात की जा रही है. कल मैं ख़बर पढ़ रहा था और कबल सवात में एक जरगा हुआ, उस जरगे ने वहाँ एक छावनी की मुखालिफत की कबल सवात में. तो वहाँ आपने देखा है सवात में जो कुछ हमारे साथ गुज़श्ता 20 सालों में हुआ और हो रहा है, वो इसी चीज़ के लिए था कि आपने किस तरह ज़मीनें हथिया लेनी है और किस तरह कैप्चर करनी है. इसके अलावा आप वहाँ कुछ चट्टानों पे हमने देखा है, चट्टान पे लिखा है, एक चट्टान फ़र्ज़ कर मेरे ही गाँव का चट्टान है, उसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी मिलिट्री की है. और मैं हैरान हूँ किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है. लोग इतने डरे हुए हैं कि ये किसने लिखा है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते. तो ये शिमाली इलाकों में ऐसा हो रहा है. आपको एक और पहलू की तरफ मैं उसके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، اس میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی شامل ہے، مرکزی حکومت بھی شامل ہے، اس کے پیچھے لوگ بھی شامل ہیں. بھاشا ڈیم، حقوقی بھاشا دیامر ڈیم، آپ نے تحریک دیکھی ہوگی، وہ کیوں اٹھی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یا نیچے داسو ڈیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کی ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. پھر آپ آئیے خیبر پختونخوا رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور انرجی پروجیکٹ، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اسد صاحب آپ اس کو نوٹ کیجئے گا. اس کے تحت پورے دریائے سوات کو کیسکیڈ کر رہے ہیں، مطلب اس کو ٹنل کر رہے ہیں، ٹنل میں ڈال رہے ہیں پورے دریائے سوات کو. ہمارے علاقے میں مدینتا کالام جو خوبصورت ٹورسٹک علاقے ہیں، اس طرح کمراڈ ویلی میں بھی. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان پیرافریز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہم ایشوز میں لگے ہیں. ہماری جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو مجھے یہ توقع نہیں کرنی ہوتی اور مایوسی ہوتی ہے کہ یہ کوئی تبدیلی لائے گی. یہ سارے اقتدار کا ایک جنگ لگتی ہیں کہ یہ مرکز میں یہ ہو رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے. اور ایک بہت بڑا دیو جو ہے وہ اس ملک میں وہ قابض ہے. سب اس دیو کو منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ساری پارٹیاں اس دیو کو منانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک سیدھی سی بات ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا مجھے نہیں، اب راستہ کیا ہے؟ میرے خیال میں آئین کی باتیں کرنے سے، اب آئین کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ وہ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھ لیا سب کچھ وہی پارلیمنٹ کے اندر سے کر رہے ہیں. عدلیہ کے ساتھ وہ کچھ اپنے طور پر وہی کر سکتے. میرے خیال میں آخری راستہ بچا ہے مزاحمت، عوامی مزاحمت. اور اس عوامی مزاحمت کے لیے پنجاب، سندھ، پختون، بلوچستان، ان میں یہ جو ایتھنک ڈیوائڈ ہے اور وہ جو ایک نیریٹو کی جنگ ہے، اس جنگ سے نکلنا ہے اور سب نے مل کر آگے بڑھ کر اس پر قدم اٹھانا ہے. شکریہ.